اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو گرامر کا آخری کلاس شروع کر رہے ہیں، تو جو ابھی شامل نہیں ہوئے ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں حرف ربط، عطف، تخصیص اور فجائیہ، یہ سب کیا کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف ربط کو پڑھتے ہیں۔ حرف ربط کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ حروف کو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ حرف ربط کیا ہوتا ہے؟ جو حروف ایک لفظ کا تعلق کیا ہے؟ دوسرے لفظ سے ظاہر کرتا ہے۔ اب ایک لفظ یا تو اسم ہوگا، دوسرا لفظ فعل یا مفعول ہوگا، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس سے ظاہر کرتا ہے۔ تو حرف ربط وہ ہے، یہ حروف ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ارشد نے روزہ رکھا، وہ دانش کی کتاب ہے، احمد کو پانی دے۔ تو اس سے اس کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نے سے کیا ہو رہا ہے؟ جو روزہ رکھا ہے، کون رکھا ہے؟ ارشد نے رکھا ہے، تو نے سے ارشد کا تعلق ظاہر کر رہا ہے کیا؟ روزہ سے۔ نے جو ہے ارشد اور روزہ کے درمیان تعلق پیدا کر رہا ہے۔ وہ دانش کی کتاب ہے، تو کی یہاں پہ دانش اور کتاب کے درمیان تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح کو بھی یہاں پہ احمد اور پانی کے درمیان کیا ہے؟ تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہی کیا ہو جائے گا؟ حرف ربط ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ عطف دیکھتے ہیں۔ حرف عطف کیا ہے بھائی؟ حرف عطف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ حروف دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حرف عطف کیا ہوتے ہیں بھائی؟ یہ حروف دو اسموں یا دو جملوں کو کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کتاب اور اخبار لے آؤ، تو یہاں پہ اور کے ذریعے کتاب اور اخبار کا کیا ہو جا رہا ہے؟ آپس میں ملان ہو جا رہا ہے۔ اگر صرف رہتا کتاب اخبار لے آؤ تو اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، وہی اور لا کے کیا کیے؟ دونوں کے درمیان، جملوں کے درمیان آپس میں ملا دیا، کتاب اور اخبار لا۔ اسی طرح کتاب پڑھ کر مجھے سنا دو، تو یہاں پہ جو کر ہے یہ دونوں کو آپس میں ملا دے رہا ہے۔ یہاں پہ صرف اگر آتا کتاب پڑھ مجھے سنا دو تو کچھ معنی سمجھ بھی نہیں پاتے، لیکن دونوں کو جب آپس میں ملا دیا جا رہا تھا ایک معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کتاب پڑھ کر مجھے سنا دو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف ہو جائے گا۔ اور یہ اور، واو، نیز، بھی، کر، پھر، یہ سب حروف عطف میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چیز تو یہاں پہ سمجھ لیے، اب دوسرا چیز سمجھتے ہیں حرف عطف میں سے۔ وہ کلمہ جو حرف عطف سے پہلے آتا ہے اسے معطوف الیہ، اور جو بعد میں آتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو صحیح سے سمجھیں۔ وہ کلمہ جو حرف عطف سے پہلے آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معطوف الیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے حرف عطف کے بعد اسے معطوف کہتے ہیں۔ اب یہیں پہ مثال دیکھ لیں، کتاب اور اخبار لے آؤ۔ کتاب اور اخبار، اس کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں، کیا ہے؟ کتاب اور اخبار لے آؤ۔ اس جملے میں کتاب کیا ہو جائے گا؟ معطوف الیہ ہو جائے گا، اور واو کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف ہو جائے گا، اور اخبار معطوف ہو جائے گا۔ تو اس کی تعریف یہی ہے کہ جو حرف عطف سے پہلے آ جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف الیہ ہو جائے گا۔ تو کتاب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ معطوف الیہ ہو جائے گا، اور جو ہے حرف عطف ہو گیا، اور اخبار لے آؤ کیا ہو جائے گا؟ معطوف۔ سمجھ میں آیا نا کہ وہ حرف جو حرف عطف سے پہلے آئے کیا ہو جائے گا؟ معطوف۔ وہ کلمہ جو حرف عطف سے پہلے آ جائے وہ معطوف الیہ ہو جائے گا، اور جو بعد میں آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ آگے کیا بھائی؟ تخصیص۔ تخصیص کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو حروف کسی اسم یا فعل کے ساتھ
آ کر ایک قسم کی خصوصیت پیدا کر دے. کیا بھائی؟ وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر ایک قسم کی خصوصیت پیدا کر دے وہ حروف تخصیص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ڈیفینیشن: وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر ایک قسم کی کیا کرے؟ خصوصیت پیدا کر دے، وہ حروف تخصیص کہلاتا ہے. جیسے میں آج ہی آیا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دنیا محض دھوکہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کا تخصیص پیدا کر رہا ہے، خصوصیت پیدا کر رہا ہے. اگر آج اس جملہ میں رہتا میں آج آیا تو اس میں کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے، آپ آ جائے. لیکن کیا میں آج ہی آیا تو ہی کے ذریعے کیا ہو جا رہا ہے؟ خصوصیت پیدا ہو رہا ہے کہ میں آج ہی آیا ہے، کسی اور دن نہیں. اسی طرح میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، مطلب کچھ اور لوگ رہیں گے تو کچھ کر، اکیلا سے کیا ہے؟ تخصیص پیدا ہو جا رہا ہے، خصوصیت. اور یہاں پہ محض ہے، دنیا دھوکہ ہے، لیکن یہاں پہ محض لگا دینے سے کیا ہو گیا؟ ایک خصوصیت پائی گئی کہ محض دھوکہ ہی ہے دنیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، یہ تخصیص کے الفاظ ہیں سب: ہی، تنہا، محض، اکیلا، ہمیں، تمہیں، خالی وغیرہ. خالی ہم ہی بازار جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا تو خالی سے کیا ہو جائے گا؟ ایک خصوصیت پائیں گے، خالی ہم ہی کو بھیجتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں آگے ہے فجائیہ. حرف فجائیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایسے الفاظ جن سے کوئی جذبہ اور دل کی کیفیت ظاہر ہو. فجائیہ کیا ہے بھائی؟ ایسے الفاظ جن سے کوئی جذبہ اور دل کی کیفیت ظاہر ہو. جیسے آہا کیا اچھا موسم ہے، کہتے ہیں نا کہیں بھی آہا کیا سہانا موسم ہے، تو وہی آہا کیا ہو جائے گا؟ فجائیہ ہو جائے گا. افسوس تو نے اپنا وقت برباد کر دیا. کسی کو موبائل چلاتے دیکھتے ہیں، پڑھنے والے بچے کو، تو کیا کہتے ہیں؟ افسوس تو نے اپنا وقت برباد کر دیا. کچھ اور گرامر پڑھ لیے رہتے، کچھ اور صحیح چیز پڑھ لیے رہتے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب بچہ کامیاب ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ شاباش تم کامیاب ہو گئے. تو یہ سب کیا ہو گیا؟ حروف فجائیہ ہو گیا. شاباش بیٹا تم کامیاب ہو گئے. تو یہ سب کیا ہوگا؟ آہا، شاباش، مرحبا، واہ واہ، سبحان اللہ. حروف تحسین بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں، اور بھی کچھ ہے، آج ختم ہی کرتے ہیں کلاس کو. سابقے اور لاحقے یہ تو بتا چکا ہوں کئی بار آپ کو، پھر بھی آج گرامر کا کلاس ہے تو دیکھ لیں. سابقہ کی تعریف پہلے دیکھتے ہیں. کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے اسے سابقہ کہتے ہیں. کسی لفظ کے شروع میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر کار ہے تو اس کے شروع میں ہم بے لگا دیے. کیا ہے؟ کار ہے، اس کے شروع میں بے جوڑ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح پڑھ سے کیا ہو جائے گا؟ ان پڑھ ہو جائے گا. ادب سے باادب، بلند سے سر بلند، مسلم سے غیر مسلم، گھڑی سے ہر گھڑی، سفر سے ہم سفر، وطن سے اہل وطن. اسی طرح ہم وطن، بد چلن، ناسمجھ وغیرہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو کئی بار بتا چکا ہوں. آگے دیکھیں، لاحقہ بھی بتا چکا ہوں. لاحقہ کیا ہے؟ کسی لفظ کے آخر میں کوئی لفظ جوڑا جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں. اور سابقہ کیا تھا؟ کسی لفظ کے شروع میں کوئی لفظ جوڑا جائے اسے سابقہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں شان ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا جوڑ دیے؟ دار جوڑ دیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شاندار. ٹھیک ہے، شان کے آخر میں کیا جوڑیں؟ دار جوڑ دینے سے کیا بن گیا؟ شاندار. سمجھ میں آ گیا؟ یہ لاحقہ ہو گیا. جیسے دھوکہ سے کیا ہو گیا؟ دھوکہ باز. عید سے عیدگاہ، قلم سے قلمدان، عقلمند، دردناک، افسوسناک، یہ سب کیا ہو گیا؟ خدمتناک، خدمتگار. اس میں آپ کو لاحقہ اور سابقہ کے اور بھی الفاظ یاد کرنے ہوں گے. یہ ضروری نہیں کہ سابقہ میں آپ کو یہی چنا ہوا الفاظ دے دے، بلکہ اس کی فہرست بہت ساری ہوتی ہے، آپ اس کو کم سے کم دیکھ کر جائیں گے. یہ سب ضرور یقینی طور پر آتا ہے.
तारीफ आपको मालूम रहेगा तो आसानी से पहचान में आ जाएगा। अब देखें मुतरादिफात। अब भाई मुतरादिफात का तो नाम बहुत सुनते हैं, लेकिन कहते किसको हैं, तो चलिए देखते हैं। देखें मुतरादिफ की जमा क्या है, मुतरादिफात, बहुत सारे मुतरादिफात। अब मुतरादिफ की तारीफ देखें। मुतरादिफ अल्फाज से मुराद वह अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हो मगर उनके माना एक जैसे हो। क्या है भाई, मुतरादिफ अल्फाज से मुराद वह अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो अलग हो, मुख्तलिफ हो, लेकिन उन सब का माना क्या हो, एक ही हो। जैसे यहाँ पे क्या है, इज़्ज़त व आबरू, इसको क्या पढ़ते हैं, इज़्ज़त व आबरू। जहाँ पे इज़्ज़त व बीच में वाव आ जाए और आबरू रहे तो क्या पढ़ेंगे, इज़्ज़त व आबरू। तो दोनों का माना सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अल्फाज कुछ दे दिए हैं, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। आरजू तमन्ना, सहल आसान, आसमान फलक, आगाज़ इब्तिदा, सब का माना एक ही है लेकिन अल्फाज क्या है, अलग अलग है। उसी तरह क्या है, महताब चाँद, खलवत तन्हाई, दलील सबूत, जहन्नम दोज़ख, ज़िल्लत रुसवाई। तो माना एक ही है लेकिन अल्फाज अलग हैं। अब देखें मुहावरे और ज़रबुल अमसाल। भाई मुहावरे और ज़रबुल अमसाल किसको कहते हैं, ये तो सुने हैं कि ये मुहावरा है, ये ज़रबुल अमसाल है, सुने, लेकिन तारीफ़ क्या है भाई, तारीफ़ आपको बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। चले देखें मुहावरा देखें। अब यकीनी बनाए कि यूट्यूब पर जो मेरा क्लास चल रहा है उस तरह अभी कोई भी कंटेंट आपको मौजूद नहीं है यूट्यूब पर, आप ये यकीनी रखें, ठीक है। अब देखें मुहावरा किसको कहते हैं, तो कवायद की रूह से, रूह मतलब हिसाब, कवायद के हिसाब से या लिहाज से मुहावरा उसे कहते हैं कि कोई कलमा या कलाम हकीकी की बजाय मजाजी माना में आए। मतलब वो हकीकत के बजाय क्या है, मजाजी माना में आए, उसको क्या कहेंगे, मुहावरा कहेंगे। यानी लफ्ज़ के लुग़वी माना ना लिए जाएं। क्या है भाई, लफ्ज़ के लुग़वी माना है उसको ना लिए जाए, बल्कि वह मखसूस मफ़हूम समझा जाए जो अहले ज़बान की गुफ्तगू में राइज है। क्या भाई, जो अहले ज़बान के, जो ज़बान वाले हैं, इल्म अदब वाले हैं, उनकी गुफ्तगू में जो राइज ज़बान है वही मखसूस मफ़हूम समझा जाए। जैसे यहाँ पे आप देखें बिस्मिल्लाह करना, तो इससे मुराद क्या होता है, पढ़ना नहीं होता है बल्कि किसी काम की शुरुआत करना होता है। जैसे बिस्मिल्लाह करना से मुराद वाकई बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं बल्कि किसी काम की इब्तिदा या आगाज़ करना होता है। जैसे हम कहीं पे चले जाते हैं, कोई एक कह देता है आइए खा लीजिए, तो हम कह देते हैं बारकल्लाह, या कोई भी इस तरह कहता है बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना शुरू कीजिए। तो ये सारा चीज़ क्या है, आम तौर पर ये बोला जाता है। बिस्मिल्लाह करना से वाकई ये माना नहीं होता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बल्कि कोई काम का आगाज़ कीजिए। मतलब कोई काम हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए, आप ही से शुरू हो जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें बोलने को मिलते हैं। अब देखें मुहावरा, उसके माना है कुछ, आपको और भी ज़्यादा मुहावरा याद करने होंगे। आब होना, शर्मिंदा होना, आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना, आग बगोला होना, सख्त गुस्से में आना, बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बच जाना, ठीक है। उसके बाद है बाल की खाल उतारना, छानबीन करना बहुत, सांप सूंघ जाना, खामोशी छा जाना। कहते ना यार इसे सांप सूंघ गया है, कुछ बोलता ही नहीं है। आप लोग बोलते रहिएगा कमेंट के ज़रिए, ठीक है। आप लोग को तो पढ़ने वाले बच्चे हैं और इंशाअल्लाह आप लोग का नंबर भी अच्छा आने वाला है। चले दुआओं से नवाजते रहें बस। चलिए कि ज़रबुल अमसाल की तारीफ़ देखते हैं। कोई फ़िक्रा, जुमला, शेर या मिसरा
جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع اور بلیغ طور پر بیان کرے اور عوام و خاص اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگے، کہاوت کہلاتا ہے۔ اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضرب المثل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معنی تعریف سمجھ گئے؟ کوئی بھی جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول یا حقیقت کے رویے کو جامع اور بلیغ طور پر بیان کرے اور عام لوگ بھی اور کیا ہے خاص لوگ بھی اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگے، وہی کہاوت کہلاتا ہے۔ جیسے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو یہ عوام بھی بولتے ہیں اور خواص بھی بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی مقصد بھی پورا ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اب کیا بھائی ضرب الامثال اس کا مطلب ہے آپ بھلے تو جگ بھلا، انسان خود اچھا ہو تو دوسرے بھی اچھے لگتے ہیں، آگ بن دھواں کہاں، ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تیر میں نہ تیرہ میں جو کسی شمار میں نہ ہو، غریب کی روٹی سب کی بھابھی۔ کیا ہے بھائی؟ غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ ٹھیک ہے، تو غریب پر سب کا بس چلتا ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، مطلب دوہرا فائدہ، پتھر کو جوک نہیں لگتی، مطلب ظالم کو رحم نہیں آتا، آپ روشن مجھ سی ہو، یعنی اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بیڑا گر کرنا، لے ڈوبنا دوسروں کو بھی۔ آگے کیا ہے بھائی؟ آج کا کلاس تھوڑا لمبا ہے لیکن آج ختم کرتے ہیں۔ متضاد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ الٹا ویلم شبد کو کیا کہتے ہیں؟ متضاد، ازداد۔ ٹھیک ہے، دیکھو متضاد الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں، متضاد الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہو، ایک دوسرے کا ویلم ہو یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں، جیسے حلال حرام۔ ٹھیک ہے، حلال کی ضد کیا ہو جائے گی؟ حرام، اور حرام کی ضد حلال۔ ٹھیک ہے، اب ضد دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، رات کا کیا ہے؟ دن، صبح شام، آزادی غلامی، امیر غریب، تاریک روشن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زبردست زیر دست، مناسب نامناسب، ظاہر باطن، حقیقت مجاز۔ تو یہ سب ایک دوسرے کے ویلم شبد ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں واحد جمع۔ کیا ہے بھائی؟ واحد جمع، واحد معلوم ہے ایک کو، اور جمع ایک سے زیادہ کو۔ وہ اسم جو کسی اسم کے صرف ایک عدد کو ظاہر کرے وہ کیا ہے؟ واحد ہے، جیسے مدرسہ مسجد۔ جمع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے، جیسے مدارس مساجد۔ اب کچھ جمع الفاظ ہے اس کو دیکھ لیں۔ باب ابواب، دلیل دلائل، ادب آداب، ترجمہ تراجم۔ اس کے بعد ہے حال احوال، حرف حروف۔ یہ واحد جمع ہو گئے۔ آگے دیکھتے ہیں، بس اب ختم ہی ہونے والا ہے، گھبرائے نہیں آپ لوگ، آپ ہی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اب دیکھیں مطلع کس کو کہتے ہیں؟ مطلع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ کسی غزل، قصیدے اور نظم کا پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع کہتا ہے۔ کسی بھی غزل یا قصیدہ یا نظم کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ اور مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مطلع کے دونوں مصرے، ایک شعر میں کتنا مصرع ہوتا ہے؟ 2 مصرع ہوتا ہے۔ پہلا لائن اور دوسرا لائن کو 2 مصرع کہتے ہیں، اور 2 مصرع ملا کر کیا ہوتا ہے؟ ایک شعر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کھڑا ڈینر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں،
बने हुए शुतरे बेमुहार खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफिया क्या हो जाएगा, दयार और मुहार, और खाते क्या हो जाएगा, रदीफ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब आगे देखते हैं। अब क्या है भाई, हुस्ने मतला। हुस्ने मतला किसको कहते हैं, हुस्ने मतला, एक पहला तो हो गया मतला और उसके बाद क्या है, हुस्ने मतला। अगर किसी गज़ल में दो मतले हों और अगर किसी गज़ल में दो मतले हों तो दूसरे को हुस्ने मतला कहते हैं। ठीक है, एक मतला की तरह दूसरा भी मतला हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, हुस्ने मतला कहते हैं। जैसे और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। तो यहाँ भी सवार आ गया काफिया और यहाँ भी उधार आ गया और खाते क्या हो जाएगा, रदीफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब है मक्ता। मक्ता किसको कहते हैं भाई, गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। गज़ल या कसीदे का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है, और मतलाई की तरह अगर दूसरा शेर हो तो वो हुस्ने मतला, और गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। ठीक है, इस शेर में शायर बिलउमूम अपना तखल्लुस लगाता है, अपना टाइटल लगाता है। जैसे हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। क्या शेर है, हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो यहाँ पे जो गालिब है यही तखल्लुस है, शायर का टाइटल है। अब देखें, तो मक्ता हो गया। अब तखल्लुस की भी तारीफ देख लेते हैं, तखल्लुस क्यों बाकी रह जाए। तखल्लुस की तारीफ देख लेते हैं। वह मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम के बजाय अशआर यानी मक्ता में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब, हाली, दाग वगैरह। यहाँ पे देख लेते हैं। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। और दाग की तखल्लुस तो मालूम है आपको, दाग ही है। अब देखते हैं काफिया की तारीफ। आप तो पढ़े वहाँ पे, जो हम काफिया हो और हम रदीफ़ हो, तो काफिया किसको कहते हैं और रदीफ़ किसको कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, वैसे आपको बता भी दिए हैं। ठीक है, तो गज़ल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशआर के सानी मिसरे के आखिर में जो अल्फाज रदीफ़ के पहले आपस में हम वज़न होकर आते हैं उसे क्या कहते हैं, हम काफिया कहते हैं। समझ में आया आपको। गज़ल के मतला के दोनों मिसरे यानी ऊपर वाला पहले लाइन के ऊपर वाले दोनों लाइन के मिसरे पहले लाइन और बकिया अशार के दूसरे लाइन के आखिर में जो अल्फाज रदीफ़ से पहले आता है और हम वज़न होकर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे उसको भी मुलाहजा करेंगे, पहले देख लें और रदीफ़ की तारीफ देख लेते हैं। गज़ल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे के आखिर में जो हर्फ मुकर्रर आते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। मुकर्रर मतलब बार बार जो आते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। गज़ल के मतला के दोनों मिसरे मतला आप समझ चुके हैं, और बकिया अशार के सानी मिसरे यानी दोनों मिसरे के आखिर में जो हर्फ मुकर्रर आते हैं, दोबारा आते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है, उन्हें रदीफ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल के साथ समझ सकते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि काफिया क्या है, तमन्ना और खुदाया, और रदीफ़ क्या है, मेरी मेरी। तो मेरी मेरी मुकर्रर आया ना, दोनों बार आया, लेकिन काफिया क्या है यहाँ पे बदल चुका है, तमन्ना खुदाया। समझ में आ रहा है ना।
تو یہیں پہ جو لکھا ہے دیکھیں یہاں پہ حرف مکرر آتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں. تو میری میری مکرر آیا، بار بار آیا. سمجھ میں آیا؟ اب کچھ خاص چیز اور دیکھ لیتے ہیں. چلے اب غزل کی تعریف دیکھتے ہیں. غزل کہتے کس کو ہے بھائی؟ تو غزل جب کوئی شاعر حسن و عشق یا مناظر فطرت سے متاثر ہو کر کوئی منظوم کلام کہے اسے غزل کہتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ جب کوئی شاعر حسن و عشق یا مناظر فطرت سے متاثر ہو کر کوئی منظوم کلام کہے اسے ہی ہم غزل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب غزل پڑھ کے تو سنانے کی ضرورت نہیں آپ کو. اب مثنوی دیکھیں، مثنوی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے طویل نظم کو کہتے ہیں. طویل مطلب لمبا. طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اور جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو. اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے. کیا ہے؟ ایسے طویل نظم کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ بالکل تسلسل لگاتار کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اور جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے مطلب دونوں لائن ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو. جیسے تمنا کیا ہے اور خدایا کیا ہے؟ قافیہ ہے، اور میری میری کیا ہے؟ ردیف ہے. تو اسی طرح ہو. اب قصیدہ دیکھ لیتے ہیں. قصیدہ کہتے کس کو ہیں بھائی؟ قصیدہ کو پڑھتے ہیں. قصیدہ چلیں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی بھی شخص، حکمران وقت یا بادشاہ وقت کے اوصاف حمیدہ یعنی اچھی عادت و خصلت کو اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہے. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی بھی شخص، حکمران وقت یا بادشاہ وقت کے اوصاف حمیدہ، اچھی خصلت کو، اچھی عادت کو اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہو. کیا ہو جاتا ہے؟ قصیدہ ہو جاتا ہے. اب قصیدہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. قصیدے میں قصیدے کے اشعار میں اچھائی برائی دونوں ہوتے ہیں. کیا بھائی؟ قصیدے کے اشعار میں اچھائی برائی دونوں ہوتے ہیں اور جس میں اچھائی ہو اسے مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں. جس میں اچھائی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں، مطلب تعریفی قصیدہ کہیں گے. اور جس میں برائی ہو اس میں ہجویہ قصیدہ کہیں گے، مطلب ہجو کیا جاتا ہے، لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھائی برائی دونوں طرح کا قصیدہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی گیا ہو گیا؟ اب دیکھیں رباعی کہتے کس کو ہے؟ رباعی کے مطلب چار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چار مصرے والے ہو جائے گا. چار مصرے والے نظم کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں. اب دیکھیں رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے. دیکھ لے بھائی، رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا کیا ہوتا ہے؟ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. اب قطع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. قطع کی تعریف کیا ہے؟ تو رباعی کی طرح قطع بھی چار مصروں پر مشتمل نظم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ رباعی کی طرح قطع بھی چار مصروں پر مشتمل نظم ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ قطعات کسی خاص موضوع پر کہے جاتے ہیں اور رباعی کیا بھائی؟ فرق یہ ہے کہ قطعات کسی خاص موضوع پر کہے جاتے ہیں اور رباعی کے برخلاف قطعات کے دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک چیز سمجھنے کی چیز ہے. رباعی میں کیا تھا؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا
क्या है मिसरा, हम काफिया और हम ردیف ہوتا ہے. لیکن قطع میں کیا ہے, اس میں دوسرے اور چوتھے مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. فرق سمجھ لینا ہے آپ کو. یہ بھی قطع رباعی کی طرح ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیں مرثیہ. مرثیہ کہتے کس کو ہیں, جس نظم میں مرنے والے کا اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے, مرثیہ ہے. جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اوصاف کو بیان کر کے اس کے موت پر جو رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے, فلانا بہت اچھا تھا, ایسا کر کے گیا, تو رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے, تو کیا ہو جاتا ہے, وہی مرثیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں آزاد نظم. آزاد نظم کس کو کہتے ہیں بھائی, آزاد نظم کس کو کہتے ہیں, تو اس میں ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں متعین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس میں بحر کے جو ارکان ہوتے ہیں اس کی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے. جیسے بحر ردیف, بہت سارے بحر ہوتے ہیں, بحر سالم اور بھی مسمن سالم اور بہت طرح کے ردیف ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, مصرے میں متعین بحر نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے مصرے چھوٹے اور بڑے ہو جاتے ہیں. آزاد نظم میں کیا ہوتا ہے بھائی, اس میں ارکان بحر کی کوئی بھی تعداد نہیں ہوتی, ہر مصرے میں متعین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں, اور جس میں ارکان بحر کی تعداد متعین ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہر مصرے برابر برابر ہوتے ہیں. اب دیکھیں معرہ کی تعریف. ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بحر کی پابندی بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آزاد نظم کے برخلاف ہے. آزاد نظم میں کیا ہوتا ہے, ارکان بحر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے, اس لیے مصرے کوئی بڑے اور کوئی چھوٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں ارکان بحر کی بھی پابندی ہوتی ہے اور وزن بھی ہوتا ہے. البتہ اس میں قافیہ اور ردیف سے کام نہیں لیا جاتا ہے. اس میں قافیہ اور ردیف سے کام نہیں لیا جاتا ہے. کس میں, معرہ میں. سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیں آخری ایک اور ہے, بس ایک اور تعریف, شاہ بیت. یہ تو ہم نام بہت سنتے ہیں لیکن اس شاہ بیت کہتے کس کو ہے, عام طور پہ ایگزام میں بہت آتا ہے. تو کسی قصیدہ, نعت یا حمد کے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں ہم, شاہ بیت. کسی قصیدہ, نعت یا حمد کے جو بہترین شعر ہوتا ہے اسی کو ہم شاہ بیت کہتے ہیں. اب دیکھیں بیت الغزل. بیت الغزل دیکھتے ہیں. بیت الغزل کیا ہو جائے گا, غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں. ایک فرق یہاں پہ سمجھ رہے, شاہ بیت کیا ہے, حمد, نعت یا قصیدے کے بہترین شعر کو شاہ بیت کہتے ہیں, اور بیت الغزل غزل کے بہترین شعر کو, بیت الغزل حمد, نعت, قصیدے کے بہترین شعر کو بیت الغزل ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. غزل کے بہترین شعر کو ہم بیت الغزل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ہے, اس کو دیکھیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ بیت الغزل ہے اور غزل کے بہترین شعر میں اس شعر کا شمار بھی ہوتا ہے. تو چلیے آج کا کلاس ختم کرتے ہیں. شکریہ. جزاک اللہ.